الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قیام اللیل یا تہجد کی نماز، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ قیام اللیل یا تہجد کی نماز ایک مومن کے لیے بہت ہی عظیم تحفہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اس چیز کا خاص حکم دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، اے چادر کے اوڑھنے والے، آپ رات میں قیام کریں، کھڑے ہو جائیں، قیام کریں رب العالمین کے لیے، تہجد کی نماز آپ پڑھیں، آدھی رات یا اس سے تھوڑا سا کم یا اس سے تھوڑا سا زیادہ۔ رب العالمین اپنے نبی کو خاص حکم دے رہے ہیں قیام اللیل کا۔ دوسری جگہ پر رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ رات میں آپ تہجد کی نماز پڑھیں، رب العالمین آپ کو مقام محمود عطا کرنے والے ہیں، آپ کو وہاں تک پہنچائیں گے۔ جب آپ کو اس قدر مقام ملنے والا ہے تو آپ اس مقام کے لیے تیار ہوں اور کیا کریں؟ تہجد کی نماز پڑھیں۔ اس میں خاص دقیق اشارہ اس بات کا بھی ہے کہ اگر کسی کو عظیم مقام چاہیے تو اسے اس عبادت کو لازم پکڑنا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں اسے بہترین مقام ملے گا انشاءاللہ۔ رب العالمین نے اپنے دوسرے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا تو ان الفاظ کے ساتھ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جن کی راتیں سجدے میں اور قیام میں گزرتی ہیں، جو نمازیں پڑھتے رہتے ہیں راتوں کو۔ اپنے مومن بندوں کا دوسری جگہ اللہ نے تذکرہ فرمایا سورۃ سجدہ میں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں کہ بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ جنتیوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا تو ان کی صفات کے بارے میں بتایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں میں تھوڑا سوتے تھے، راتوں میں تھوڑا سوتے تھے، بقیہ راتیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، سحر کے وقت، سحری کا جو وقت ہوتا ہے، فجر کے اذان سے تھوڑا سا پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ جنتی لوگوں کی صفت بیان کی جاتی ہے کہ جو لوگ جنت کے مستحق ہوئے۔ سحر میں استغفار کرنا خاص مقام رکھتا ہے، دعائیں کرنا، نمازیں پڑھنا۔ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا تو ان کی صفت یہ بیان فرمائی والمستغفرین بالاسحار، جو سحر کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کا حال عام میں اکثر لوگوں کا کیا ہے؟ سحر ہے، کیا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، پڑے ہوئے ہیں بستر پر، لیٹ سے سوئے ہیں اور اب جاگنا بالکل مشکل ہے۔ تہجد چھوڑو، نماز کے لیے بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے فجر کی۔ ہمارا یہ حال ہے، سبحان اللہ۔ عبادت اگر آپ دیکھیں گے بعض صحابہ کرام کی تو تعجب ہوگا کہ عبادت کا وہ شوق جس کا ذرہ بھی ہمارے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ بخاری اور صحیح بخاری مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میرے والد نے میری شادی کر دی، میں جیسے ہی جوان ہوا میری شادی کر دی، لیکن میرا عبادت پہ اس قدر دل لگا ہوا تھا کہ میں تو بالکل بیوی کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ ایک بار میرے والد صاحب آئے بہو کے پاس اپنی اور پوچھ رہے ہیں اپنے شوہر کے بارے میں کیسے ہیں،
تو بہو نے جواب کیا دیا، کہا کہ بہت نیک انسان ہے مگر آج تک کبھی ہمارے ساتھ سوئی ہی نہیں۔ یہ حال ہے عبادت کا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے جا کر کے نبی علیہ السلام سے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول، عبداللہ کا یہ حال ہے کہ رات رات بھر وہ قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دن دن بھر پورے روزے رکھتے ہیں، شادی کر دیا ہے، بیوی کے کبھی قریب بھی نہیں گئے۔ سبحان اللہ، یہ حال ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا اور ان کو نصیحت کی، ان کو سمجھایا کہ تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، سارے لوگوں کے ان کے حقوق ادا کرو۔ مگر دیکھیں ایک جذبہ دیکھیں اس میں کہ عبادت کا ایسا بھی جذبہ ہوتا ہے، یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ نئی بیوی آئی ہوئی ہے لیکن یہ کہ عبادت میں اس قدر منہمک ہے کہ عبادت کے سامنے بیوی بھی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری وغیرہ کی دوسری حدیث ہے کہ سلمان رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی ایک بار ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تو مہمان ہوئے ان کے گھر، انہوں نے کھانا پیش کیا، ابو دردہ نے کہا کہ آپ کھائیں، میں تو روزے سے ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کھانے سے انکار کر دیا کہ میں مہمان ہوں، میں اکیلے کیسے کھا سکتا ہوں بغیر میزبان کے، آپ بھی کو بھی کھانا پڑے گا۔ کہا کہ میں تو روزے سے ہوں۔ کہا آپ روزہ توڑ دیں، نفلی روزہ ہے۔ ان سے روزہ توڑوایا اور کھانا کھائے۔ پھر رات ہوئی، جب رات جیسے ہوئی وہ قیام اللیل کے لیے جانے لگے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی نے روک دیا کہ سو جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر اٹھنے لگے، پھر روک دیا۔ پھر اس کے بعد جب رات کا آخری حصہ آیا، کہا کہ اب اٹھو، اب قیام اللیل کا وقت آیا ہے، اب چلو نماز پڑھتے ہیں۔ پھر دونوں نے نماز ادا کی۔ پھر نبی علیہ السلام کو ان کو لے کر کے پکڑ کر کے لے کر کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ نے پورا قصہ بتایا گیا۔ تو آپ نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے صحیح کیا، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، سب کو ان کا حق ادا کرو۔ مگر دیکھیں جذبہ، سبحان اللہ، کہ عبادت کا یہ شوق ہے، چاہتے ہیں کہ پوری رات تہجد ہی میں گزار دیں، پوری رات قیام اللیل ہی میں گزار دیں، پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا یہ ذکر بھی فرمایا ہے کہ وہ نیک بندے وہ ہیں کہ جن کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ رات رات بھر سوتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں، پوری رات پڑے ہوئے ہیں، اور اٹھنے کی، جاگنے کی، عبادت کرنے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے عام لوگوں کا حال یہی ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر ہمارے یہاں عبادت کے تعلق سے جفا پایا جاتا ہے اور کمی پائی جاتی ہے، نقص پایا جاتا ہے، کہ عبادت کا جو ایک شوق ہونا چاہیے تھا کہ راتوں کو اٹھ کر کے سجدے میں، قیام میں ہم پڑے رہیں اور ہماری راتیں سجدے اور قیام میں گزریں، راتوں کا کچھ حصہ ہی گزرے، ایسا ہم سے نہیں ہو پاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی صفات بیان فرمائی تو کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جن کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، سجدا وقیاما، سجدے میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں، اور راتوں کو اٹھ کر کے قیام اللیل کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں رب العالمین کے لیے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے جہنم کے پاس لے کر کے گئے۔ میں نے جہنم کو دیکھا، کہنے میں نے جہنم کو دیکھا کہ جہنم کنویں کی طرح ہے اور اس پر مڈیر کنویں کی طرح سے بنی ہوئی ہے۔ میں نے اس میں قریش کے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کو میں نے پہچان لیا کہ یہ لوگ جہنم میں ہیں۔ میں خوف زدہ ہو گیا۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ مت ڈرو، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس خواب کو پھر میں نے اپنے بہن حفصہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا۔ حفصہ جو نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، حفصہ رضی اللہ عنہ نے اس کو نبی علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا۔ نبی علیہ السلام نے جانتے ہیں جواب کیا دیا آپ نے؟
آپ نے فرمایا کہ عبداللہ رجل صالح، کہ عبداللہ ایک نیک انسان ہے۔ عبداللہ جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، عبداللہ بن عمر ایک نیک انسان ہے۔ لو صلی باللیل، کاش عبداللہ راتوں کو قیام کرتے، کاش عبداللہ تہجد کی نماز پڑھتے۔ اے لوگوں، جس کے اندر بھی یہ تڑپ ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ بنے، نبی علیہ السلام کی اس وصیت کو، اس نصیحت کو پکڑ لیں، گرہ لگا لیں۔ کیا آپ نے ایک طرف ان کے صالحیت کی بات کی، دوسری طرف ایک دوسری چیز کو بھی جوڑ دیا، کیا کہ عبداللہ نیک ہیں، کاش اس کمی کو بھی پورا کر لیں کہ وہ راتوں کو قیام کیا کریں، تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ راوی کہتے ہیں، سالم ان کے بیٹے، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نافع کہتے ہیں کہ اس کے بعد عبداللہ راتوں کو نہایت ہی کم سویا کرتے تھے، اکثر راتیں وہ قیام اللیل میں گزارتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے گزارتے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کا پھر یہ حال ہو گیا تھا۔ تو جس شخص کے اندر بھی نیک بننے کی تڑپ ہے اور یہ جذبہ ہے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، طالب علم ہے، عالم ہے، یا کوئی بھی عام انسان جسے نیک بننا ہے، اور اس کے اندر یہ تڑپ نہ ہو، یہ جذبہ نہ ہو قیام اللیل کا، اور اس تعلق سے اس کے یہاں دوری پائی جاتی ہو، تو سمجھ لیں کہ بہت بڑا نقص اس کے اندر پایا جاتا ہے، جسے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت بڑی غفلت ہے وہ، کیا کہ بندے نے اپنے تعلق کو رب العالمین کے ذریعے کے یہاں مضبوط نہیں کیا۔ ایک عبادت کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہوا ہے جس میں کبھی وہ داخل ہی نہیں ہوا۔ رب العالمین کی جانب سے ایک بہت بڑا تحفہ اور انعام ہے یہ قیام اللیل کا۔ آدمی نے اس کا مزہ چکھا نہیں۔ اگر اس نے اس دروازے میں اپنے آپ کو داخل کیا ہوتا، اسے احساس ہوتا کہ کس قدر میں غفلت میں تھا، اور کتنی عظیم نعمت ہے یہ قیام اللیل، جس سے وہ انسان غافل ہے۔ پھر بھائیو، اس دروازے میں داخل ہو کر، عبادت کے اس دروازے میں داخل ہوں، اس کا مزہ لیں، اور دیکھیں رب العالمین نے اس میں کس قدر حلاوت اور چاشنی رکھی ہے۔ قیام اللیل ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ رب العالمین، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، سماء دنیا پر نزول فرماتے ہیں، ینزل ربنا تبارک و تعالی فی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، حین یبقى ثلث اللیل الآخر۔ رب سبحانہ و تعالی سماء دنیا میں پر نزول فرماتے ہیں، کب؟ جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے۔ رب العالمین کہتے ہیں، وَيَقُول، رب العالمین فرماتے ہیں، مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ مَن يَسْأَلُونِي فَأُعْطِيَهُ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی مانگ پوری کر دوں۔ هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، ہے کوئی استغفار کرنے والا، معافی طلب کرنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، اس کو بخش دوں۔ اتنا عظیم وقت، اس قدر عظیم وقت میں ہم اور آپ کا حال کیا ہوتا ہے کہ گہری نیند میں ہوتے ہیں، گہری نیند۔ سنن ترمذی اور نسائی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر، رب العالمین اپنے بندے سے اس وقت قریب ہوتے ہیں جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، اس وقت اپنے اس بندے سے بہت ہی قریب ہوتے ہیں جو اس وقت رب العالمین کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ، اگر تم اس حالت میں، اس وقت میں رب العالمین کا ذکر کر سکتے ہو تو ضرور کرو، ان بندوں میں سے بن جاؤ جو اس وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ لہٰذا عبادت کا یہ جو دروازہ ہے، عبادت کا یہ جو بہت بڑا باب ہے، جس سے ہم اور آپ بہت سارے لوگ غافل ہیں،
اس باب میں ہم داخل ہونے کی کوشش کریں اور اس کو آزمائیں، اس میں داخل ہوں، اس کی حلاوت کو لیں اور اس عبادت کی خلا کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگوں کا ہمیں سے مسئلہ یہ ہے کہ سوچتے ہیں کہ یہ نفلی عبادت ہے، کوئی بات نہیں، نفلی عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک انسان اگر شرف چاہتا ہے، اپنا ایک مقام چاہتا ہے دنیا میں اور آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ اس عبادت کو ادا کرے، رب العالمین سے قرب حاصل کرے اور اپنی حاجتوں کو اس خاص وقت میں رب العالمین کے سامنے بیان کرے تاکہ اس کی دعائیں قبول ہوں، رب العالمین اس کو خاص مقام عطا فرما دیں۔ رب العالمین اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب العالمین آپ کو ایک مقام محمود عطا فرمانے والے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو بیٹھے رہنا ہے؟ مقام محمود پانے کے لیے آپ کو قیام اللیل کرنا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اس قدر قیام فرماتے تھے، اس قدر قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم ہو جاتا تھا، سوج جاتے تھے پیر، پھول جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے پیر۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ اتنا کیوں قیام اللیل کرتے ہیں، اتنا اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور ہمارے گناہوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے معاف ہوئے اور کتنے باقی ہیں، ہمارا ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے۔ لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ قیام اللیل کا اہتمام کریں اور اس چیز کو اس سے ہم غافل نہ ہوں۔ عبادت کا یہ بہت ہی عظیم دروازہ ہے جس سے ہم اور آپ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کے تعلق سے کچھ اور احکامات اور تفصیلات انشاءاللہ آگے دوسرے اس میں حلقے میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔